حارث بیٹا تمہیں اپنے بھائی کی خبر لینے کے لیے بھیجا تھا، بتا تو صحیح عبداللہ کی خبر کیسی ہے، طبیعت کیسی ہے؟ بیٹے کے آنکھوں میں آنسو ہے، بتاؤں تو بتاؤں کیسے؟ ابھی تو باپ کی چین بے چینی میں بدل جائے گی، لیکن بتانا تو پڑے گا۔ باپ کب تک انتظار کرے گا بیٹے کا؟ اللہ اکبر۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد شکار کے لیے جاتے ہیں جنگل میں۔ یہودیوں نے میرے مصطفیٰ کے والد کو کچھ نشانیوں سے پہچان لیا، یہ نبی آخر الزمان کے والد ہیں، ان کو آج قتل کر دیا جائے۔ سارے لوگوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے والد کا قتل کرنا چاہا، حضرت عبداللہ کا قتل کرنا چاہا۔ اے میرے بھائی یاد رکھیے گا، جس کو رب بچانا چاہے اسے کون مٹا سکتا ہے؟ کوئی دنیا کی طاقت اسے نہیں مٹا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ کو سارے لوگوں نے مارنا چاہا، اللہ نے فرشتوں کی جماعت بھیجی، عبداللہ کی حفاظت کی، ان یہودیوں کو مار بھگایا، عبداللہ کو ان کی منزل تک پہنچایا۔ جانتے ہیں حضور کے نانا جان دور کھڑے سارے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ عبداللہ کی محبت ان کے دل میں بیٹھ گئی اور انہوں نے چاہا کہ اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح اسی عبداللہ سے کروں گا۔ یہ پیغام لے کر کے حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ عبد المطلب سے کہتے، عبد المطلب کی بارگاہ میں جانے کے بعد کہتے، عبد المطلب میں تیرے بیٹے سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی غور سے سنیے گا، عبد المطلب جب سے ہی یہ بات سنتے ہیں، عبد المطلب کہتے ٹھیک ہے، میں اپنے بیٹے کا نکاح تمہاری بیٹی آمنہ سے کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے رسول کے والد کی شادی ہو جاتی ہے۔ میرے رسول کی والد کی شادی ہونے کے بعد اللہ اکبر کچھ دن گزرتا ہے، میرے رسول کے والد کی شادی ہونے کے بعد کچھ دن گزرتا ہے۔ سنیے گا میرے بھائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبد المطلب کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد اپنا ابا سے کہتے ہیں، ابا جان میں تجارت کے غرض سے ملک شام جانا چاہتا ہوں، میں کمانے کے لیے ملک شام جانا چاہتا ہوں، ابا جان آپ مجھے اجازت دے دیں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب نے کہا جا پہلے اپنی بیوی آمنہ سے پوچھ لے، ان سے اجازت لے لے، اگر آمنہ بھی اجازت دے دے تم چلے جانا۔ سارے حضرت عبداللہ آمنہ کے پاس پہنچتے ہیں، آمنہ سے اجازت لیتے ہیں، آمنہ اجازت دے دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ ملک شام تجارت کے غرض سے چلے جاتے ہیں۔ اور لوگوں سنیے گا، میرے رسول کی زندگی میں اللہ اکبر کتنی مصیبتیں آئی ہیں، میرے رسول نے کن کن مصیبتوں کو سہا ہے، ذرا سنیے گا میرے بھائی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ملک شام کمانے کے لیے جاتے ہیں، واپسی کے وقت طبیعت خراب ہوتی ہے، اتنی طبیعت خراب ہوتی ہے، میرے رسول کے والد حضرت عبداللہ راستے میں نانا کا گھر پڑتا تھا، اپنے نانا کے گھر میں رک جاتے ہیں۔ سارے قافلے والے مکہ پہنچتے ہیں، تجارت کے بعد واپس آتے ہیں، عبداللہ اپنے بیٹے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اب میرا لال آئے گا، کیونکہ سب سے زیادہ پیار اگر کسی بیٹے سے عبد المطلب کرتے تھے وہ عبداللہ سے کرتے تھے، کیوں نہ کرے؟ ان کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور جو تھا۔ اللہ اکبر۔ عبد المطلب انتظار کر رہے ہیں، اب میرا بیٹا عبداللہ آئے گا۔ جب سارے قافلے والے واپس آ گئے، عبد المطلب دیکھ رہے ہیں عبداللہ نظر نہیں آ رہا ہے، قافلے والوں سے پوچھتے ہیں، اے قافلے والے میرا دل کا ٹکڑا تو تمہارے ساتھ گیا تھا، آخر تمہارے ساتھ کیوں نہیں واپس آیا؟ سارے قافلے والوں نے کہا، او عبد المطلب تمہارا بیٹا بیمار ہو گیا ہے، تمہارے سسرال یعنی اپنے نانا کے گھر رک گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اپنے بیٹا کی طبیعت خراب ہونے کی خبر سنتے ہیں عبد المطلب بے چین ہو جاتے ہیں۔ کون باپ ہوگا جس بیٹا سے پیار کرتا ہو، سب سے زیادہ پیار کرتا ہو، اس بیٹے کی خبر سنے اور باپ کا دل بے چین نہ ہو؟ آج اگر آپ کے بیٹے کی طبیعت خراب ہوتی ہے، خبر پہنچتی ہے ٹیلی فون کے ذریعے، ہمارا بیٹا سیریس ہے، ہمارا بیٹا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہمارے بیٹے کا حادثہ ہو گیا ہے، اللہ اکبر، آپ کو نیند نہیں آتی، وہ نبی کا بابا عبد المطلب کو کیسے چین آ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ عبد المطلب ہے، عبد المطلب، غور سے سنیے گا میرے بھائی، عبد المطلب بے چین ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اپنے بڑے بیٹے حارث کو بلاتے ہیں، حارث کو بلانے کے بعد کہتے بیٹے جا تو صحیح، دیکھ تو صحیح تمہارے نانا کے گھر ہمارا بیٹا عبداللہ بیمار ہے، جا کر کے دیکھ کر کے تو آخر ابھی تک حالت کیسی ہے؟ اللہ اکبر۔ حارث نانا کے گھر پہنچتے ہیں، اپنے بھائی عبداللہ کو تلاش کرتے ہیں، ہی نظر نہیں آتا۔ نانے کے گھر کے لوگ کہتے ہیں، اے حارث کس کو تلاش کرتے ہو؟ حارث کہتے ہیں میں اپنے بھائی عبداللہ کو تلاش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سارے گھر کے افرادوں نے آنکھوں میں آنسو لے کر کے کہا، اے حارث جس عبداللہ کو تم تلاش کر رہے ہو وہ عبداللہ اب موجود نہیں ہے، اس عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے، اس
عبداللہ کو میں نے کفن دے کر کے دفنا دیا ہے۔ جب بھائی اتنا سنتا ہے بھائی بھی رونے لگتا ہے۔ اس باپ کو کیا جواب دوں گا جو باپ مصلی بچھا کر کے اپنے بیٹے کی حفاظت کی دعائیں مانگ رہا ہے، جن کی صحت یابی کے لیے حضرت عبد المطلب دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن ہمت کر کے حارث اپنے باپ کے پاس پہنچتا ہے، مکہ واپس پہنچتا ہے۔ باپ بیٹھے ہیں، بیٹے کو دیکھتا ہے، مارے خوشی کے کھڑے ہو جاتا ہے، شاید خبر اچھی خبر لایا ہوگا، میرا بیٹا صحیح ہو گیا ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سنو میرے بھائی، حارث سے پوچھتے ہیں عبد المطلب، حارث بیٹا تمہیں اپنے بھائی کی خبر لینے کے لیے بھیجا تھا، بتا تو صحیح عبداللہ کی خبر کیسی ہے، طبیعت کیسی ہے؟ بھائی کے آنکھوں میں آنسو ہے، بیٹے کے آنکھوں میں آنسو ہے، حارث کے بھی آنکھوں میں آنسو ہے۔ بتاؤں تو بتاؤں کیسے؟ ابھی تو باپ کی چین بے چینی میں بدل جائے گی، لیکن بتانا تو پڑے گا۔ باپ کب تک انتظار کرے گا بیٹے کا؟ اللہ اکبر۔ حارث اپنے باپ سے کہتے ہیں، ابا جان، جس بیٹے کے انتظار میں آپ مصلی بچھا کر کے جن کی صحت یابی کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اب وہ بیٹا انتقال کر گیا ہے، واپس آنے والا نہیں۔ جو ہی اس بیٹے چہیتا بیٹے کی موت کی خبر سنتے ہیں، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، کچھ دیر رونے کے بعد اب سوچتے ہیں اپنی بیٹی آمنہ کو کیسے بتاؤں گا، کچھ دن تو ہوئے ہیں شادی کے، ابھی نئی نویلی دلہن ہے، کیسے آمنہ کو بتاؤں گا؟ آمنہ تیرا سہاگ اجڑ گیا ہے، تیرا سہاگ اجڑ گیا ہے، تیرا سہاگ اجڑ گیا ہے، کیسے آمنہ کے پاس جا کر کے خبر دوں گا؟ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت عبد المطلب باپ ہے، باپ بڑے ہیں، بڑے ہمت کر کے آمنہ کے گھر پر دستک دیتے ہیں۔ دستک دینے کے بعد آمنہ کہتی ہے، بابا کوئی اچھی خبر لائے ہیں؟ میرا عبداللہ تو آئے گا نا واپس، بیمار ہے، صحیح ہو کر کے تو آئے گا نا؟ کیسے کہے گا منہ پہ کہ بیٹی اب تیرا شوہر واپس آنے والا نہیں ہے؟ کیسے کہے گا؟ لیکن پھر بھی کہنا تو پڑے گا نا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب اپنی بہو یعنی بیٹی آمنہ سے کہتے، آمنہ جس کے لیے تم دعائیں کرتے ہو، جس کی واپسی کی تم دعائیں کرتے ہو، وہ عبداللہ اب واپس آنے والا نہیں ہے، وہ عبداللہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ آمنہ کہتی ہے، کیوں بابا؟ آنکھوں میں آنسو لے کر کے باپ کہتا، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹی آمنہ چلاتی ہے، چیختی ہے، ماہر شوہر کے لیے خوب چیختی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو شکم میں بچہ پل رہا تھا، میرے اپنے شکم کو پکڑ کر کے میرے مصطفیٰ کو آمنہ کہتی ہے، اے میرے لال، ابھی تو دنیا میں آیا بھی نہیں، دنیا میں آنے سے پہلے تو یتیم ہو گیا، دنیا میں آنے سے پہلے تو بے سہارا ہو گیا۔ غیب سے آواز آئی ہوگی، اور سنیو سنو، غیب سے آواز آئی ہوگی، آمنہ اپنے لال کو یتیم مت کہو، اس کو میں نے تو یتیموں کا سہارا بنایا ہے۔ جو یتیم ہے دنیا میں، جس کا کوئی سہارا نہیں ہوگا، اس یتیم کا سہارا بنا کر کے میں نے محمد کو بھیجا ہے۔ ارے تو اسے یتیم مت کہو، جس کا کوئی سہارا نہیں ہوگا، اس کا سہارا بنا کر کے میں نے مصطفیٰ کو بھیجا ہے۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے کہا تھا، غمزدوں کو رضا